واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آئیے میں اسی اشعار کے سائے میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور جلسہ شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام و شہداء کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خطاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حسین، یا حسین، نعرہ غوث، یا غوث، نعرہ خواجہ، یا خواجہ، حق جماعت، حق جماعت، اہل سنت والجماعت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی في شان حبيبه الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ وقال الله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ صدق الله العظيم۔ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية ندعو أبناءنا وأبناءكم إلى آخر الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هؤلاء أهل بيتي، رواه مسلم۔ شاہ است حسین بعد شاہ است حسین، دین است حسین دین بنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ حاضرین محترم، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ہماری جماعت کے رکن اظہر اللہ خان قادری صاحب کے لیے اور ان کے اہل خانہ کے لیے اور ہمارے لیے بھی کہ ہم اس جلسے میں شریک ہیں جس کے ذکر کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتا ہے۔ ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49، اس کا شان نزول اور اس کی اہمیت بتاتے ہوئے میں اپنی بات کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے جو رؤساء تھے، یہود تھے، ان کو خط لکھائے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ وہ اللہ جو ابراہیم کا اللہ تھا، وہ اللہ جو حضرت اسماعیل و اسحاق کا، اور وہ اللہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کا ذکر کیا اور ان کو دعوت اسلام دی، اور حضور نے یہ بھی تنبیہ کی اگر تم اس دعوت اسلام کو قبول نہیں کرو گے تو پھر تمہیں جزیہ دینا پڑے گا، اور اگر جزیہ نہیں دیں گے تو پھر ہم تم سے لڑیں گے۔ اس کی بنیاد کیا تھی حاضرین محترم؟ اس کی بنیاد تھی
शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व शहादत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब ये ख़त असक़फ़ के पास पहुँचा तो असक़फ़ ने दूसरों को बुला के ये ख़त बताया। तो वो लोगों ने जवाब दिया कि ये जो ख़त है ये पढ़ के अंदाज़ा हो रहा कि अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो वादा किया था कि आखिरी नबी हज़रत इस्माईल की ज़ुर्रियत में भेजूँगा, तो ये वही आखिरी नबी हो सकते हैं, इसलिए मैं इस मामले में कोई मशवरा नहीं देता। बल्कि जिसे मशवरा लिया गया उसने कहा, हालांकि वो हर मामले में मशवरा दिया करता था, बड़ा काबिल था। वो कहने लगा कि ये नबी का मामला है, नबी के मामले में मैं मशवरा नहीं देता। तो वो एक एक करके सबको बुला के बात किया। असक़फ़ बात नहीं बनी। बाद में सब ने डिसाइड किया कि एक वफ़्द को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा जाए, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वफ़्द भेजा जाए। तो नजरान से 14 शख्स का एक वफ़्द मदीने मुनव्वरा आया, जिनमें असक़फ़ था, वो उन सब का हेड था। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो बहुत सारे मामलों में उन लोगों ने गुफ्तगू की। जब हज़रत ईसा की बात आई तो वो लोग कहने लगे कि आप ईसा को क्या समझते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूरी बात की, इस्लाम की दावत दी, तो बोले हम तो इस्लाम कबूल कर लिए पहले से। हुज़ूर बोले ये कैसा? तो बोले नहीं, आपसे पहले हम इस्लाम कबूल कर लिए, आपके आने से पहले इस्लाम कबूल कर लिए। तो हुज़ूर फरमाए कि तुम ये गलत बात, ये झूठ नहीं कहना, तुमने इस्लाम कबूल नहीं किया, तुम अल्लाह का बेटा मानते हो, तुम अल्लाह का बेटा मानते हो, तुम शराब पीते हो और तुम खिंजीर का गोश्त खाते हो, तुमने इस्लाम नहीं कबूल किया। तो पूछने लगे कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को क्या समझते हैं, हुजूर से पूछने लगे। और वो जो वफ़्द था नजरान का, जो असक़फ़ के साथ आया था, वो कहने लगे कि हम ईसा को खुदा मानते हैं, और हम ईसा को ऐसा मानते हैं कि खुदा जो खुदा है वो हज़रत मरियम के पेट से होते हुए ज़ाहिर हुआ और वो ईसा है। देखो वो मिट्टी से ऐसा परिंदे बनाते, फूंक मारते, उड़ते, बीमारी को शिफा वगैरह वगैरह कहने लगे। है कोई ऐसा बताओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बातें उनकी सुन के अक्सर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरी जवाब दिया नहीं करते थे। उसकी एक वजह बड़ी नाजुक बात बता रहा हूँ। अल्लाह जल्ला शानहू फरमाया हुजूर से और लोगों को बताया कि आए लोगों, ये मेरा प्यारा जो कहता है, ये क्या समझते हैं तुम? मेरा प्यारा मोहम्मद जब कहता है तो मेरे कहने पे कहता है, इसके कहने को इसका कहा मत समझो, इसके कहने में मेरा कहना है। तो अब यहाँ पे बात क्या हो गई? बात जो है दो तरह की हो गई। अल्लाह का कहना भी अल्लाह का कहना है और रसूल का कहना भी अल्लाह का कहना है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतज़िर रहे वही के वो लोग, उन लोगों से हुज़ूर ने फरमाया कि तुम फिर आना, मैं इसका जवाब दूंगा। जब दोबारा आने से पहले हज़रत जिब्राईल अमीन वही लेके नाजिल हो गए। ऐ प्यारे, ये ईसा के बारे में पूछते हैं, ईसा बग़ैर बाप के कैसा हो गए? ऐ प्यारे आप कह दो, इन्ना मसलु ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम। ऐ प्यारे आप कह दो कि ईसा की मिसाल ऐसी है जैसा हज़रत आदम की मिसाल है। अरे ईसा तो बग़ैर बाप के है, आदम ऐसे हैं जिनका ना बाप है ना माँ है। वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, वो मरियम के बेटे हैं और कलीमतुल्लाह है, अल्लाह का कलीमा है। ये बात हो गई। अब ये मानते नहीं, ईसाई मानते नहीं, अड़ गए, अकड़ आ गई उनमें, नहीं हम तो ईसा को खुदा मानते हैं। इसके बाद में अल्लाह जल्ला शानहू फरमाया, फमन हाज्जका मिन बादी मा जाअका मिनल इल्म। ऐ प्यारे, ये जो हुज्जत तेरे साथ कर रहे हैं, जबकि मेरे पास से इल्म उन तक पहुंच गया, उनको ये बात पहुंचा दी गई कि ईसा खुदा नहीं है, ईसा अल्लाह के बंदे हैं, ईसा मरियम के बेटे हैं। ये सब बात होने के बाद
اے پیارے اب یہ تیرے سے حجت کر رہے، اے پیارے اب ان کو تو چیلنج کر دے، اب ان کو چیلنج کر دے۔ کیا چیلنج ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شانہ نے فقل، اے پیارے اب آپ کہہ دو۔ اب فقل میں بھی اگر غور سے اگر اس کو پڑھیں، اس کو سمجھے، تو اب بات یہ سمجھ میں آتی ہے فقل میں اللہ کا کہنا بھی ہے، رسول کا کہنا بھی ہے۔ اب یہاں پہ بات یہ ہو رہی، اے پیارے حجت تو یہ تیرے سے کر رہے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ اب آپ یہ کہہ دیں تعالوا ندعو ابناءنا، اے پیارے اب ان سے کہہ دے کہ تم اپنے بچوں کو لے آئے۔ تعالوا ندعو ابناءنا، اے پیارے آپ ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بچے لے آؤ، میں اپنے بچے لے آؤں گا۔ وَنِسَاءَنَا، اور عورتوں کا ذکر آیا، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، میں اپنی جانیں لاتا ہوں، تم اپنی جانیں لاؤ۔ تو اب اس آیت میں یہ حکم دیا گیا، اے پیارے اب آپ ان سے اعلان مباہلہ کر دو کہ تم اپنے بچے لاؤ، میں اپنے بچے لاؤں گا، تم اپنی عورتیں لے آؤ، میں اپنی عورتیں لاؤں گا، تم اپنے آپ کو لے آؤ اور میں اپنے آپ کو لے آؤں گا۔ پھر کیا کریں گے؟ اس کے بعد پھر دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، دعا کریں گے، ثم نبتہل، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اور دعا کریں گے کہ اے اللہ، اب اس میں یہ آیا ہے کہ اب دعا یہ ہوگی کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ حق پہ ہے، جو ان کے مقابل میں ہے وہ حق پر نہیں ہے۔ تو اب بدعا کریں گے، اور بدعا کیا ہوگی؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنت کی بدعا کریں گے۔ یہ چیلنج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا دیا۔ ان لوگوں میں کہ لوگ جو تھے وہ کہنے لگے کہ یا محمد اب ہم آپ کو جواب نہیں دیتے، ہم کو تھوڑا وقت دو، ہم سوچ بچار کے کل جواب دیتے ہیں۔ جب دوسرا دن آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، کہاں ہے علی ابن ابی طالب؟ حضرت علی ابن ابی طالب حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد حضور نے پوچھا کہ کہاں ہے فاطمہ؟ حضرت فاطمہ بھی حاضر ہو گئی۔ پوچھے پھر کہاں ہے حسن و حسین؟ وہ بھی حاضر ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو ان سب کے اوپر تان دیا، پھیلا دیا۔ اب اس چادر کے نیچے جو ہستیاں تھیں وہ 5 ہستی تھے۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی، ایک مولا علی کرم اللہ وجہہ کی ذات مقدسہ تھی، اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور حضرت حسنین کریمین تھے۔ تو اسی سے 5 تن پنجتن پاک لیا گیا اس چادر کے نیچے جو تھے۔ تو اب جو حدیث میں نے پڑھی ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلوایا، حضرت فاطمہ کو بلوائے اور حسنین کریمین کو بلوائے۔ اس کے بعد میں حضور نے عرض کیا، اللہم، اے ہمارے اللہ، ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ اب اس کی فضیلت میں یہ آیا ہے کہ یہ 5 جو مقدس شخصیتیں تھیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو اپنی سیدھی جانب بغل میں اٹھا لیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ دونوں شہزادوں کو حضور نے اٹھا لیا تھا اور اپنی کملی اوپر سے ڈال لیے تھے، چادر اوپر سے ڈال لیے تھے۔ اب مباہلے کے لیے جب نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بی بی فاطمہ الزہرا تھی، اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پیچھے علیہ السلام کے پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ حضور کا دامن بی بی فاطمہ تھامے ہوئے تھے اور بی بی فاطمہ کا دامن مولا علی کرم اللہ وجہہ پکڑے ہوئے تھے۔ ایک روایت یہ، ایک روایت میں یہ ہے حضرت امام حسین کو حضور اٹھا لیے تھے۔ تو میری سمجھ میں یہ آیا کہ دین کی دلیل بننے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، دین کو دکھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کا انتخاب کیا تھا۔ بچپن میں ہی آپ نے امام حسین کو اٹھا لیا تھا اپنے ساتھ،
اور بائیں ہاتھ کی طرف یا بائیں ہاتھ پر حضرت امام حسن کا ہاتھ حضور تھامے ہوئے تھے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج دین کی شہادت دینے کے لیے، دین کی گواہی دینے کے لیے جو شخصیات چلی تھی وہ 5 حضرات تھے، اور دین بچانے کی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ امام حسین کے ذریعے کربلا میں دین بچنے والا تھا، جس کا انتخاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ حاضرین محترم، جب یہ نکلے میدان کی طرف آنے لگے، جب یہ 5 حضرات میدان کی طرف آنے لگے تو وہاں پر یہ جو عیسائی تھے جمع تھے، منتظر تھے عیسائی۔ اب جب یہ جو نورانی چہروں کو وہ جو ان کا عالم دیکھا، اسخف نے دیکھا، تو اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ ارے وہ جو نورانی چہرے آ رہے ہیں، ان چہروں کو دیکھ کر میں اندازہ لگا لیا ہوں کہ اگر یہ نبی بد دعا کریں اور یہ چہرے اگر آمین کہہ دیں، یا یہ بھی آیا روایت میں کہ اگر یہ نورانی چہرے اللہ سے دعا کرے کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو اللہ ان کی دعا قبول کرتے ہوئے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگا کہ اے لوگوں باز آ جاؤ، یہ جو آخری نبی ہیں ان سے مباہلہ نہ کرنا، اور اگر مباہلہ کرو گے تو پھر صبح قیامت تک کوئی عیسیٰ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ یہ کہنے کے بعد وہ حضور کے پاس آیا، آگے عرض کرنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بے وقوف لوگوں نے آپ کے ساتھ مباہلے کی بات کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں درگزر کر دیں، آپ ہمیں معاف کر دیں اور ہم کو معاف کر دیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا ہے، آؤ ایمان لاؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان تو نہیں لائیں گے لیکن ہم جزیہ دیں گے۔ تو حاضرین محترم، یہ جو آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی مباہلے والی آیات، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا یہ مقام تھا، اگر وہ دعا کرتے تو پہاڑ بھی ہٹ جاتا تھا۔ اب اس کے بعد میں حضور نے فرمایا کہ مجھے فرشتے نے آ کر خبر دی ہے، آقا نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب آسمان پر منتظر تھا کہ حضور دعا کرتے، اور حضور نے فرمایا تھا جب میں ان کے لیے بد دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا۔ آقا فرماتے ہیں کہ عذاب آسمان سے ان کے قریب آ گیا تھا، اگر یہ بد دعا کی جاتی ان کے لیے تو وہ عذاب ان پر نازل ہوتا، اور جب یہ اپنے گھروں کی طرف واپس ہوتے تو نہ ان کو اپنے گھر والے ملتے، نہ ان کو مال ملتا۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ وہ عذاب ایسا عذاب ہوتا تھا جو پرندے جھاڑ پر تھے وہ بھی فوت ہو جاتے اس عذاب میں۔ یہ مقام ہے اہل بیت کا۔ یہ مباہلے کی آیات بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مولا علی کرم اللہ وجہہ بھی تھے، بی بی فاطمہ الزہرا بھی تھی، اور حسنین کریمین بھی تھے۔ ایک روایت جو ہے اہل بیت کی روایت سناتا ہوں، ایک ہی روایت ہے۔ آپ دیکھیے اہل بیت کا تعلق خلفاء سے کیسا تھا۔ خلفاء کے بغیر اہل بیت کی زندگی کا گزر بسر نہیں ہوتا تھا، اور اہل بیت کے بغیر ان کا زندگی کا گزر بسر نہیں ہوتا تھا۔ حضرت جعفر ابن محمد، حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ علیہ السلام اپنے والد محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ یہ جو مباہلے کی آیت میں بچوں کا جو ذکر آیا ہے، ابناءنا، حضور نے فرمایا کہ میرے بچے، میں اپنے بچوں کو لے آؤں گا۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے ہماری کہ حضور نے حسنین کریمین کو اپنے بچے کہا ہے۔ اب حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اس مباہلے میں ابناءنا جو کہا ہے اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بھی بچے تھے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بچے تھے، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بچے تھے، اس میں علی کرم اللہ وجہہ کے بھی بچے تھے۔ تو یہ تمام بچے موجود تھے اس مباہلے میں۔ یہ کہنا ہے حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام کا۔ تو پتہ یہ چلا، اے لوگوں تم لوگوں کو روایتیں ملے گی
کہ ندعو ابناءنا میں حسنین کریمین کا ذکر آئے گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس آیت میں ابو بکر کے بھی بچے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھی بچے شامل ہیں، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بچے شامل ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بچے شامل ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھی بچے شامل ہیں۔ اس روایت کو در منصور میں حضرت امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے ندعو ابناءنا کی تفسیر میں۔ تو حاضرین محترم، پتہ یہ چلا کہ اہل بیت کا کیا عقیدہ ہے۔ اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ وہ بچے بھی شامل ہیں، الگ نہ کرو۔ اے لوگوں، اس حدیث پر مزید بولنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا کافی ہے کہ یہ حدیث اہل بیت سے ہے، اور اس حدیث میں خلفائے راشدین کے بچوں کا ذکر ہے۔ حاضرین محترم، اس میں جو بات کہی گئی ہے تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، یعنی حضور نے فرمایا کہ ہم اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم بلائیں گے اپنے بچوں کو، تم اپنے بچوں کو بلانا، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں گے، تم اپنی عورتوں کو بلانا، اور ہم اپنی جانوں کو لے آئیں گے اور تم اپنی جانوں کو لانا۔ تو اس میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضور نے جو فرمایا انفسنا، یعنی اپنی جانوں کو، تو یہاں پہ کون کون سی جانیں تھیں؟ ایک مولا علی کی جان تھی، ایک حضور کی جان تھی۔ تو نہ مولا علی حضور سے جدا ہے، نہ حضور مولا علی سے جدا ہے، اس آیت میں معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ پھر آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن مجید، اس بات کی مزید وضاحت کے لیے کیا ہے تمہارے پاس؟ تو قرآن شریف کا ایک دو آیتیں مولا علی کی تعریف میں بتا کر اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں بے شک جنہوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ یہ آیت مخصوص ہے اور یہ آیت عام بھی ہے۔ پہلے عام سمجھتے ہیں، اس کے بعد میں خاص کیا ہے وہ سمجھتے ہیں۔ جب عام سمجھیں گے تو خاص سمجھ میں آ جائے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جنہوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ اب جو ایمان لائیں گے، اب اس میں ماں باپ کی فرما برداری کا حکم ہے، اس میں اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے، اس میں عزیز و اقارب کے حقوق کا حکم ہے، بہت ساری آیتیں ہیں، بہت سارے حقوق ہیں۔ تو ہم ایمان لائیں گے تو یہ حقوق معلوم ہوں گے، تو ہم ماں باپ سے محبت پیدا ہوگی، ماں باپ کا ادب کریں گے، گھر والوں سے محبت ہوگی، گھر والوں کا ادب کریں گے۔ تو یہ جو محبت ہے یہ عام محبت ہے، عزیز و اقارب سے بھی محبت ہوگی۔ تو ایمان لانے کے بعد جب محبت ہوگی تو اس کو نیک عمل کہا جائے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک اعمال کیے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا کر دیا۔ اب جو خاص ہے، اس آیت کی مخاطبت، اس آیت کی خصوصیت مولا علی کرم اللہ وجہہ سے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے دلوں میں اللہ جل شانہ علی کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ آیت کو ہم ایسا پڑھیں نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اب اس آیت کو ایسا پڑھیں جن کے دلوں میں علی کی محبت ہوتی ہے، شیعہ رافضیوں جیسی نہیں۔ رافضی سنیے، مولا علی کو خدا سمجھتے ہیں، خدا مانتے ہیں رافضی، استغفر اللہ۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا اے علی، تم میں دو صفتیں ہیں عیسیٰ جیسی، تم سے جو حد سے زیادہ محبت کرے گا وہ بھی گمراہ رہے گا، اور آپ سے جو نفرت کرے گا وہ بھی گمراہ رہے گا۔ محبت میں علی کرم اللہ وجہہ کی اتنا بڑھ گئے
کہ ان کو خدا سمجھنے لگے، خدا ماننے لگے، اور یہ ان کا عقیدہ ہے کہ مولا علی آسمانوں میں ہیں، وہ قیامت سے پہلے اتر کے آئیں گے. یہ غلو ہے. اللہ تعالی ہم کو جو محبت عطا کیا ہے اہل سنت والجماعت کو، جو حکم، جو مناقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے بیان کیے ہیں، ان کے مطابق اور اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق ہم مولا علی سے محبت کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ سیجعل لہم الرحمن ودا. تو یہ کس کی محبت؟ حضرت علی کی محبت اہل ایمان کے دل میں اللہ پیوست کر دیتا ہے. تو اب اس کو سمجھیے، جن کے دلوں میں مولا علی کرم اللہ وجہہ کی محبت پیوست ہو جاتی ہے، انہی سے نیک اعمال سرزد ہوتے ہیں اور وہی صاحب ایمان ہوتا ہے. یہ ہے. اور ایک آیت میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیر البریہ کون ہے؟ یعنی ساری مخلوق میں بہترین مخلوق کون ہے؟ آپ ہم سب جانتے ہیں اللہ کے نزدیک ساری مخلوق میں بہترین مخلوق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جن کو اللہ نے اپنا بندہ قرار دیا، اپنا محبوب قرار دیا ہے، اور حضور کی وجہ سے ساری کائنات بنائی گئی. پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اب یہاں پہ یہ جو حجت پیدا کرتے رافضی شیعہ لوگ ہیں، ویسا ذہن میں نہیں آنا. ام المومنین بھی جانتی ہیں سب سے بہتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرما دیں تو بے شک ہمارا ایمان ہے. آقا سے پوچھے یا رسول اللہ ساری مخلوق میں بہتر کون ہے؟ مولا علی فرمائے کہ وہ علی ہے اور میری فاطمہ ہے اور میرے حسنین کریمین ہیں. ایک روایت میں مولا علی کا بھی ذکر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے خیر البریہ جن کو حضور نے کہا ہے ان کی فضیلت کون بیان کر رہی ہے؟ ان کی فضیلت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر رہی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ام المومنین ہیں یہ اہل بیت کی فضیلت کو ویسی ہی بیان کیے جیسا حضور نے فرمایا. اور جب حضور نے اہل بیت کی فضیلت کو بیان کیے اور اللہ نے اہل بیت کی فضیلت کو بیان کیا ہے، تو اب یہ رافضیوں سے کیا فضیلت بیان ہوگی؟ یہ شیعہ لوگوں سے کیا فضیلت بیان ہوگی؟ اب یہ جو کچھ اس کے علاوہ بیان کرتے ہیں یہ جھوٹ ہے اور یہ افتراء ہے، اور یہ خدا اور رسول کی جو فضیلت خدا اور رسول نے بیان کی ہے اس سے زیادہ یہ بیان نہیں کر سکتے. خدا و رسول نے جو مناقب جو فضیلتیں بیان کی ہے اس کے علاوہ جب ہم سنتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فضیلتیں وہ نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول نے بیان کیا ہے. تو حاضرین محترم ایک آیت یہ بھی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے انسان کو بنایا اور اس انسان کی رشتہ داریوں کو جوڑ دیا ہے آپس میں. فَجَعَلَهُ سِحْرًا وَنَسَبًا کا ذکر آیا ہے کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے رشتے جوڑ دیے. تو یہ جو رشتے جوڑے تو ایک رشتہ حقیقی ہوا، ایک سسرالی رشتہ ہوا. تو اس میں جو آتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو رشتوں سے جڑے ہوئے ہیں، جن رشتوں کا ذکر اس آیت میں آیا اور تفسیر میں بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کا چچا زاد رشتہ ہے، اور جو سسرالی رشتہ ہے وہ داماد سسرے کا رشتہ ہے. تو یہاں پہ مولا علی حضور سے دو طریقوں سے جڑے ہوئے ہیں. ایک چچا زاد بھائی ہونے کی حیثیت سے جڑے ہوئے ہیں، دوسرے داماد ہونے کی حیثیت سے جڑے ہوئے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مولا علی سے جو جڑی ہوئی ہے اس کو حضور نے فرمایا انفسنا، میں اپنی جان کو لاؤں گا، میں اپنی جانیں لاؤں گا. تو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی اور دوسری مولا علی کرم اللہ وجہہ کی ذات مبارکہ تھی. حاضرین محترم اور بھی جلسے باقی ہیں،
इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी कि हर जलसे में कुछ ना कुछ एक नई बात बताई जाए। अभी जो सालम साहब ने मनखिबत पढ़ी है उसका मुख्ता पढ़ के अपनी बात को पूरी कर लेता हूँ। जैसा हज़रत हसन रज़ा ख़ां इब्ने हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी इमाम अहले सुन्नत के भाई हैं। हज़रत हसन रज़ा ख़ां जो भाई हैं आला हज़रत के इमाम अहले सुन्नत के, जैसे आला हज़रत के कलाम में इश्क़ व मोहब्बत फूटता है, इसी तरह से इन अशार में हज़रत हसन रज़ा ख़ां ने फरमाया कि बेअदब गुस्ताख फ़िरक़े से, बेअदब गुस्ताख फ़िरक़े से कह दो ऐ हसन। अब ये बेअदब और गुस्ताख फ़िरक़ा कौन है जानना चाहिए। बेअदब राफ़ज़ी होते हैं और बेअदब शिया होते हैं। वो जो शियाने अली थे वो अलग हैं। आज के शिया वैसे शिया नहीं है। हम अगर शिया की तारीफ़ उस ज़माने के लोगों की पढ़ के आज जिनका नाम शिया है उनको समझते हैं कि ये वैसे हैं, तो ये वैसे नहीं है, नाम इनका ये है। ये कैसे हैं फिर? तारीख़ बताती है। तारीख़ क्या बताती है? तारीख़ बताती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, ऐ अली तुम और तुम्हारे चाहने वाले जन्नत में होंगे। तो अली के चाहने वाले तो हम हैं। अली के चाहने वाले तो अहले सुन्नत वल जमात है। अली के चाहने वाले हम हैं। हम शियाने अली भी हैं और अहले सुन्नत वल जमात भी हैं। ये बात हमारे लिए है। जो मौला अली की मोहब्बत वैसी रखता है जैसा अल्लाह ने बताया और हुजूर ने सिखाया कि आपका साथ सब छोड़ गए। मैदान में जब मोहम्मद इब्न हनफिया आए तो मौला अली पूछे, ऐ मेरे बेटे क्या तुम अकेले रह गए, कहाँ है सब? उन्होंने कहा बाबा जान मैं अकेला रह गया। तो ये जो शियाने अली कहने वाले थे, मौला अली की जिंदगी में मौला अली का साथ ये लोग छोड़ दिए हैं और मौला अली को नुकसान पहुंचाने वाले ये शियाई थे। कहते थे हम अली के चाहने वाले हैं, लेकिन मौला अली से इन लोगों ने वफा नहीं की, इसलिए कूफी ला यूफी कहा जाता है। मौला अली अगर मदीने से कूफा गए तो ये शियाने अली जो मौला अली को धोखा दिए, उन लोगों के कहने पर, उन लोगों की ज़बरदस्ती की वजह से मौला अली ने मदीने से हिजरत करके कूफा गए थे और कूफा को अपना दारुल खिलाफा बनाए थे मौला अली शियाओं के कहने पे। तो शिया तो साथ छोड़ दिए। फिर एक और मामला देखिए, एक और मामला क्या हुआ। कूफे में जब हज़रत मुस्लिम बिन अखील रज़ी अल्लाह अन्हु जब गए तो लोग बड़ा उनको हिम्मत अफजाई करने लगे, उनके हाथ पे बैत करने लगे। बैत करते करते तकरीबन 12,000 से ज़्यादा का मजमा हो गया। हज़रत मुस्लिम बिन अखील रज़ी अल्लाह अन्हु ने इत्मीनान करके हज़रत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखा कि आप यहाँ आ सकते हैं, अब हमारे चाहने वाले बहुत ज़्यादा हो गए हैं। फिर एक वक्त ऐसा आया, हज़रत मुस्लिम बिन अखील मगरिब की नमाज जब अदा की, जब हालत नमाज में ये शिया कितने वक्त में पलट गए, इनको कोई अरसा दराज नहीं लगा। जब इकामत हो रही थी तो पूरे मस्जिद में मौजूद थे, जब सलाम फेरा गया तो सिवाय मुस्लिम बिन अखील के कोई मस्जिद में मौजूद नहीं था। ये है शिया, ये है जो मौला अली को नुकसान पहुँचाए, मौला अली की आल को नुकसान पहुँचाए, मौला अली के ख़ानदान को नुकसान पहुँचाए, ये शिया है। इसलिए हज़रत हसन रज़ा ख़ां बरेलवी ने फरमाया रहमतुल्लाह अलैह ने, कह दो बेअदब गुस्ताख फ़िरक़े से कह दो। तो ये बेअदब राफ़ज़ी हैं, गुस्ताख राफ़ज़ी हैं, बेअदब आज के शिया हैं और गुस्ताख आज के शिया हैं। कह दो आए हसन, गुस्ताख बेअदब फ़िरक़े से कह दो ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। तो आपने जो कुछ सुना है वो कुरान और हदीस से हटके नहीं था। तो सुन्नी तो ये बयान करता है, सुन्नी तो अहले बैत की फजीलत ऐसी बयान करता है जैसा कुरान करीम ने बयान किया। अल्लाह जल्ला शानहू फरमाता है कि ये जो किस्सा है ऐ मेरे प्यारे, ये जो किस्सा है मैंने सच है, ये किस्सा सच है, ये हकीकत है जो मैंने बयान किया कुरान।
ذالکل قصص الحق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو قصہ گوئی ہے اے پیارے، یہ قصے کوئی اور قصے کہانی نہیں ہے، یہ قصہ اہل بیت کا ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا، اور یہ قصہ سچا ہے، یہ قصہ حق ہے، اور اس کا بیان کرنے والا حق ہے، حق ہے، اللہ جل شانہ ہے. حاضرین محترم، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، صحابہ کی محبت عطا فرمائے. مرنے سے پہلے زباں پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہو. آمین والحمد للہ رب العالمین.